اس ملک میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں یہ اپنے ہیروز یہاں کے پرانے زمانے کے جن کی تاریخ بھی صحیح سے نہیں ملتی ہے ان کو اپنا ہیرو مان لیں. رام کو ہیرو مان لیں, کرشن کو ہیرو مان لیں. نہیں مان سکتے بھائی, ہم کھلا ہوا یہ اعلان کرتے ہیں اور کھلم کھلا پبلک پلیس پر بھی کہیں گے ہمارا ہیرو رام نہیں ہو سکتے, کرشن نہیں ہو سکتے, یا یہاں کے جتنے بھی تم دیوی دیوتاؤں کے نام لے سکتے ہمارے ہیرو نہیں ہو سکتے ہیں. ہمارے ہیرو اگر ہوں گے تو تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, بھلے سے ہم بدعمل ہیں. دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں توفیق مل جائے, اصلاح کی کوششیں بھی جاری رہیں گی, لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم رسول اللہ کے علاوہ کسی کو ہیرو مان لیں. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین جمعہ, ادھر ہفتے بھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کے اظہار کا معاملہ رہا ہے. کانپور میں ایک جگہ پر چند دن پہلے کچھ مسلمان آئی لو محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بینر لگاتے ہیں. اس کے بعد سڑے ہوئے سماج کے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں اور اس شکایت کی بنیاد پر اس پوسٹر کو پھاڑا جاتا ہے. حالانکہ ہم ہر جگہ پر دیکھتے ہیں ایک نہیں ہزاروں قسم کے پوسٹرز, بینرز راستوں پر لگے ہوتے ہیں. کسی کے کان پر جوں نہیں رہتی کہ یہ پوسٹر اشلیل ہے, گندا ہے, ننگا ہے, کس طرح کا ہے, کس قسم کا ہے, کسی کا دھیان نہیں جاتا ہے اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ایک رسول, بلکہ جو کہ امام الانبیاء ہیں اور دنیا کے کہہ لیں کہ دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑی آبادی یعنی مسلمانوں کی ہے, ان کے دلوں میں بستے ہیں, ان کے نام کا اگر بینر لگتا ہے کہیں پر تو سینے میں درد اٹھتا ہے, سامنے والے کو پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد, اس حادثے کے بعد, اس بینر کے پھاڑے جانے کی وجہ سے پورے ملک میں ایک کمپین ٹائپ چلتی ہے, ایک مہم تقریباً چلتی ہے, سوشل میڈیا پر چلتی ہے اور مختلف علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک میں لوگ پبلک مقامات پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بینرز لگاتے ہیں. اب اندازہ یہاں دیکھیے کہ خود خاکی وردی والے, یہ پولیس وردی میں موجود, یہ خود کس قسم کی نفرت میں مبتلا اس وقت ہیں, اس کی واضح مثال نظر آ جاتی ہے. یہ بات آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں میں, رسول اللہ کی بات ہے. اس بات کی کوئی پرواہ کیے بغیر یہ بات کہی جانی چاہیے اور ہمارے پورے سماج سے یہ بات جانی چاہیے, اور اس کے اظہار کے جتنے طریقے اور ذرائع ہو سکتے ہیں سب کو استعمال کرنا چاہیے کہ دشمنوں کے سامنے یہ بات جائے کہ ہاں ہمیں محبت ہے. ٹھیک ہے, میں واقعات اور مثالیں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بدعمل ضرور ہیں, ہو سکتا ہے کہ نشیڑی گجیڑی بھی ہوں, پیکڑ بھی ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ وہ سرحد ہے جس کے آگے اگر کوئی بڑھنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے پاؤں کٹیں گے, اس کے ہاتھ کٹیں گے, اور اس سے آگے جو بھی جسارت کرے گا پوری تاریخ ہماری رہی ہے کہ اس کی گردن بھی کٹے گی. یہاں پر آ کر کے کسی قانون کی پابندی پھر نہیں کی جاتی, اگر سامنے والا نہیں کرے گا تو پھر ادھر سے بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی.
یہ ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں ساری جو ہے وہ سارے قوانین ختم ہو جاتے ہیں. 4 دن پہلے کی رپورٹ کے مطابق ایسوسیشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس کے نام سے APCR کے نام سے ایک بہت بڑا اس ملک میں ادارہ ہے, اس کی رپورٹ 4 دن پہلے کی ہے کہ صرف اس پوسٹر کے لگانے پر پورے ملک میں 1500 کے قریب FIRs ہوئی ہیں لگانے والوں کے خلاف, اور 40 کے قریب گرفتاریاں ہوئی, 40 کے قریب ارسٹنگ ہوئی. صرف کس بات کو لے کر کے کہ ہم نے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے پبلک مقامات پر, جہاں پر بغیر اجازت کے ہزاروں قسم کے پوسٹرز اور بینرز لگتے ہیں, لیکن ہم نے لگایا تو اس پر FIR کٹی اور گرفتاریاں. وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کے نام FIR ہوئیں, وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو گرفتار ہو کر کے جیل گئے. بہت صاف بات ہے, اور ایسے لوگ کبھی مل جائیں تو ان کے ہاتھ اور ان کے ماتھے کو بھی چوم لینا چاہیے کہ یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ رسول اللہ کے نام پر کوئی جیل جائے اور رسول اللہ کے نام پر کسی کی FIR کٹے. یہ خوش نصیبی کی بات ہوگی. چنانچہ اس موقع سے میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور یہ مسلمان بھلے سے بدعمل ہوئے ہوں, بھلے ہی سے یہ ناکارہ قسم کے ہوں, لیکن پوری تاریخ میں رسول اللہ کی ذات ایسی رہی ہے کہ بدعمل سے بدعمل شخص اس سلسلے میں رسول اللہ کی توہین برداشت نہیں کر سکا ہے. میں 1-2 مثالیں صحابہ کی پیش کر دیتا ہوں, پھر آ جاتا ہوں ادھر. حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ کو, میری محبت اس کے دل میں اپنے باپ اور اپنے بچوں سے زیادہ نہ ہو جائے. حضرت عمر فاروق نے ایک دفعہ رسول اللہ سے کہا, اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت محبت ہے, البتہ جان سے زیادہ محبت نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناقص ہے معاملہ, ادھورا ہے. پھر کچھ دیر بعد کہا کہ اللہ کے رسول جان سے بھی زیادہ جو ہے آپ عزیز ہیں. کیا کہ الان, اب بات پوری ہوئی ہے. ایک صحابی ہیں جن کو دھوکے سے اریسٹ کیا گیا, گرفتار کیا گیا اور مکہ میں لے جا کے بیچ دیا گیا. حضرت خبیب نام ہے ان کا, اور اس کے بعد پھانسی کے پھندے پر جہاں لے جا کر کھڑا کیا گیا تو ان کے ہاتھ کاٹے گئے, پاؤں کاٹے گئے, جسم کے ایک حصے کاٹے گئے, اس کے بعد شہید کیا گیا. اس موقع پر ایک بدبخت نے کہا کہ کیا خیال ہے اگر تمہاری جگہ محمد ہوتے تو ان کے بدلے میں تم ہٹ جاتے؟ کہا کہ اللہ کی قسم میں تو اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ میں آرام سے رہوں اور رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا چبھے, میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا. یہ صحابہ کا معاملہ تھا. ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں میں دے سکتا ہوں, لیکن اب آ جاتا ہوں اس جملے کو مثال کے ذریعے سے ثابت کرنے کے لیے جو میں نے کہا کہ یہ بات ممکن ہے کہ ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا پیکڑ ہو, شرابی ہو, گجیڑی ہو, نشیڑی ہو, لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کے نام کی توہین برداشت نہیں کر پائے گا. مشہور شاعر ہے اختر شیرانی اس کا نام ہے, کچھ لوگ جانتے ہوں گے, یہاں پر سرچ کر لیجئے گا. اختر شیرانی نام کا شاعر گزرا ہے, بہت بڑا پیکڑ, بہت بڑا شرابی تھا. اور یہ عام بات ہے کہ جو شعراء ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پیکڑ ہوتے ہیں, پیتے زیادہ ہیں وہ, بغیر اس کے ان کی شاعری نکلتی نہیں ہے. یہ عام بات ہے. بہت کم ایسے ہیں جو بغیر پیے جو ہے وہ شاعری کر پاتے ہیں. تو اختر شیرانی ان شعراء میں سے تھا جو بہت زیادہ پیتا تھا, بہت زیادہ پیتا تھا. تو ایک مجلس لگی ہوئی تھی اور اس کے اپنے ساتھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور 2-3 باٹل چڑھا لیا اس نے, اور اس کے بعد ایک دم مست ہو گیا. تو اس مستی میں چھیڑنے کے لیے سوالات وہاں پر اس کی مجلس میں ہونے لگے. ایک نے پوچھا, شیرانی صاحب اگر اس وقت مارکس آ جائے, کارل مارکس آ جائے تو کیا خیال ہے آپ کا, کیا کروائیں گے اس سے؟ تو میں وہ پہلا لفظ چھوڑ کر کے کہہ رہا ہوں مسجد کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے. نے کہا کہ میں اس سے استنجا خانے میں لوٹا رکھواتا اپنے لیے. اس کے بعد دوسرے نے پوچھا چل لینن آ جاتا تب کیا کرتے ہیں, چونکہ وہ سب کمیونسٹ تھے وہاں پر. کیا کہ اگر لینن آ جائے گا تب کیا کریں گے؟ کیا اس سے اپنے جوتا صاف کرواؤں گا. 2-4 اور نام لیے, اس کو بھی ایسے ہی جواب دیا. وہیں پر بیٹھا ہوا ایک بدبخت کمیونسٹ تھا, وہ بھی شاعری تھا. اس نے کہا اور اگر محمد آ جائیں تو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ بجلی کی طرح سے وہ اٹھا ہے اپنی جگہ سے اور اس کے اوپر کودا ہے گلاس لے کر کے, مارا چہرے پر, اس کا چہرہ پھٹ گیا
اور بعد میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس بدبخت کو جب وہ اسٹیج پر آتا تھا تو اس کے چہرہ پھٹا ہوا نظر آتا تھا کہ یہ اختر شیرانی نے اس کو اس نام پر مارا تھا. اور اس کے بعد کہا بدبخت, ایک ناپاک مجلس میں ناپاک زبان سے ایک پاک نام لینے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہی تو ایک میرا آسرا ہے قیامت کے دن, وہی تو ایک ذات ہے جس سے شاید میں بچ پاؤں. کیسے ہمت ہوئی تمہیں یہاں پر؟ اور اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ گھنٹوں تنہا وہاں پر وہ بندہ روتا رہا, گھنٹوں روتا رہا, رات بھر جا کر کے وہ روتا رہا بندہ. اور اگلے دن اس نے شاعری کی ہے, 10-12 اشعار ہیں, وہ سننے کے لائق ہے, پڑھنے کے لائق ہے. دراصل وہ جو بات میں نے کہی تھی کہ ایک نشیڑی مسلمان, ایک گجیڑی مسلمان, ایک پیکڑ مسلمان بھی رسول اللہ کے سلسلے میں کتنا حساس ہوتا ہے اس کا اندازہ لگا لیجیے. اور یہی وہ چیز ہے, وہ قیمتی ہیرا ہے جس کو دشمن ہم سے چھیننے کے لیے بہانے بنا رہا ہے. یورپ وغیرہ کی بھی باتیں مثالیں چھوڑ دیجیے, یہاں پر بھارت میں جو یہاں کا سڑا ہوا سماج جو ہے اس سلسلے میں حد پار کر رہا ہے, حد پار کر رہا ہے. یہاں پر ایک فکر چلتی ہے, وہ فکر یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں یہ اپنے ہیروز, یہاں کے پرانے زمانے کے جن کی تاریخ بھی صحیح سے نہیں ملتی ہے, ان کو اپنا ہیرو مان لیں. رام کو ہیرو مان لیں, کرشن کو ہیرو مان لیں. نہیں مان سکتے بھائی, ہم کھلا ہوا یہ اعلان کرتے ہیں اور کھلم کھلا پبلک پلیس پر بھی کہیں گے ہمارا ہیرو رام نہیں ہو سکتے, کرشن نہیں ہو سکتے, یا یہاں کے جتنے بھی تم دیوی دیوتاؤں کے نام لے سکتے, ہمارے ہیرو نہیں ہو سکتے ہیں. ہمارے ہیرو اگر ہوں گے تو تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. بھلے سے ہم بدعمل ہیں, دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں توفیق مل جائے, اصلاح کی کوششیں بھی جاری رہیں گی, لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم رسول اللہ کے علاوہ کسی کو ہیرو مان لیں. ناممکن بات ہے. جب رسول اللہ کو اپنا ہیرو مانیں گے, رسول اللہ کو اپنا قائد مانیں گے, تو ان کے ساتھیوں کو بھی اپنا قائد مانیں گے. جب ان کے ساتھیوں کو اپنا قائد مانیں گے تو ان کے دین کو بھی اپنا دین مانیں گے. اور یہ بدبخت یہاں چاہتے ہیں کہ مختلف بہانوں سے گھر واپسی کے نام پر اور نہ جانے سنسیکیورٹی کے نام پر مسلمانوں سے یہ کہلوایا جائے کہ فلاں جو ہے بہت بڑے تھے, بہت عظیم تھے, رہے ہوں گے. ہم نہیں مانتے, ہم نہیں تسلیم کرتے. اور خاص طور سے رسول اللہ کے مقابلے میں تو کوئی ان کے پاؤں کے دھول بھی نہیں ہے. اور رسول اللہ تو چھوڑ دیجئے, یہ مشرک یا شرک کے اظہار کی جو علامتیں ہیں, ایک معمولی قسم کے مسلمان کی برابری بھی نہیں کر سکتے ہیں. رسول اللہ کی بات تو بہت دور کی ہے. یہ اوپن میسج, یہ کھلا ہوا میسج جانا چاہیے, ہر جگہ پر جانا چاہیے. بہت سارے لوگوں کے پولیٹیکل ریلیشنز ہیں, لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کے درمیان کیسے رسول اللہ کی بات آتی ہوگی تو ریپرزینٹ کرتے ہوں گے, لیکن میں یہ خوشگمانی کر سکتا ہوں, حسن ظن یہ میں رکھ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ باتیں ہوتی ہوں گی تو یہ اپنا موقف مضبوطی سے رکھتے ہوں گے, اور موقع ملتا ہوگا جہاں پر تو وہاں بھی رکھتے ہوں گے. پولیٹیکل تعلقات اپنی جگہ پر, وہ ریلیشن اپنی جگہ پر, لیکن اس بنیاد پر کوئی تعلق برقرار نہیں رہ پائے گا کہ جہاں پر رہتے ہوئے یا جہاں پر ہم موجود رہیں اور رسول اللہ کے سلسلے میں کچھ اس طرح کی بات آ جائے اور چپ ہو جائیں, پھر تو اپنی اس دعوے پر سلام کر دینا چاہیے کہ ہماری مسلمانیت کا کوئی مطلب نہیں ہے. چنانچہ اسی بات کو لے کر کے خاص طور پر, اور پھر مزید ایک دوسری چیز میں نے پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے بتایا تھا آپ کے سامنے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے پورے ملک میں آگے 1.5 مہینوں تک پوری ایک کمپین چلنے والی ہے. جو کچھ ادھر معاملات ہوئے ہیں, یعنی جو زہریلا قانون پاس ہوا اور پھر اس پر زہریلا ججمنٹ جو آیا, ان کو سامنے رکھ کر کے 1.5 مہینے کا پورا پلان سامنے آیا ہے. اور اس کے تحت پہلی جو شکل ہے وہ اگلے جمعہ کو یہ صاف اعلان کیا گیا ہے کہ 2 چیزوں کی وجہ سے تمام مسلمانوں سے اس بات کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو 8 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک بند رکھیں گے. احتجاج میں, پروٹیسٹ میں 2 چیزوں کی وجہ سے, ایک تو آل انڈیا وقف قانون کی وجہ سے, اور دوسرے رسول اللہ کے سلسلے میں یہ جو حرکتیں چل رہی ہیں اور اس پر حکومت ان کو روکنے کے بجائے مسلمان نوجوانوں کو جو کٹگھرے میں کھڑا کر رہی ہے. ان دونوں باتوں کو لے کر کے جمعہ کا جو اگلا دن ہے, تمام کے تمام کاروبار اور تمام کے تمام بزنس کو بند کر کے احتجاج ریکارڈ کروانے کی بات کی گئی ہے. اور یہ امید کی جاتی ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ اس دن کی مناسبت سے اپنے کاروبار اور اپنی دکانوں کو بند رکھ کر کے یہ میسج دیں گے, پورے ملک میں یہ میسج دیں گے کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں اور اس کے رویوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پھر یہ جو ججمنٹ دیا گیا ہے
یہ ججمنٹ ظالمانہ ہے، غلط ہے، انصاف کے خلاف ہے۔ آخری بات کہہ کے میں بات ختم کر دیتا ہوں، اور یہ بات کوئی نئی میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ کل جو ہے ایک بیان آیا سامنے، کل کا یا پرسوں کا وہ انٹرویو ہے، آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے گا، نہیں دیکھا ہے تو، حالانکہ وہ انگلش میں ہے۔ ایک نیوز چینل پر سابق جو ہے چیف جسٹس وائی چندرچوڑ کا جو ہے وہ انٹرویو چل رہا تھا۔ اس نے انٹرویو کرنے والے نے کوسچن کیا بابری مسجد کے حوالے سے، بہت سارے انٹرویوز ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے جوابات دیے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہرن کی کھال میں جو ہے بھیڑیا کیسا ہوتا ہے، ہرن کے کھال میں بھیڑیا کیسا ہوتا ہے، اندازہ لگائیے۔ سنگھیوں کی زبان استعمال کرتا ہوا وہ جج تھا، چیف جسٹس رہ چکا ہے۔ اس نے کہا کہ مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی تھی، تاریخی طور پر اس کو درست کیا گیا ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو اس فیصلے میں شامل تھا، اور فیصلے میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ مندر توڑ کے مسجد بنائی گئی، لیکن جب اس کرسی سے اترا تو بدبخت کہہ رہا ہے کہ جو ہے کہ مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی تھی، اس وجہ سے اب مسجد کو توڑ کر کے وہاں پر مندر بنا دی گئی، اس وجہ سے اب یہ معاملہ جو ہے بالکل برابر ہو گیا، صحیح ہو گیا ہے۔ آپ اس پورے کے پورے زہریلے مزاج کو جو نیچے سے اوپر تک نظر آ رہا ہے، میں اس بات کو بار بار کہہ رہا ہوں، ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میری نئی نسل کے ساتھی کچھ سوچے سمجھے اس حوالے سے، اور اپنے آپ کو ہلکے میں نہ لیں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ آس پاس ہمارے اطراف میں زہریلا ماحول کس طرح سے پروان چڑھایا جا رہا ہے، کم سے کم اس کو محسوس کر لیں۔ میں لڑنے لڑانے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اتنی بات یہ آ رہی ہے، کم سے کم احساس تو کر لیں، اور نہ کریں تو دیکھ لیا ہوگا 4 دن پہلے یہیں پر پڑوسی میں دیکھ لیا ہوگا، 100 میٹر دور جا کر کے جو ہے وہاں پر بنانے رکھنے کی نہیں توفیق ہو رہی ہے، اس سے 4 قدم آگے بنانے کی نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہاں ہمارے بیچ میں انہوں نے بنا لیا تو پورا جو ہے اس کا تماشا دیکھ لیا، سب نے دیکھا اس چیز کو۔ تو یہ نفرت نیچے سے اوپر تک جو پیدا کی گئی ہے یا جو ہے، یہ شرک کا مزاج ہے۔ اور اس بات کو سمجھ لیجئے، سورہ آل عمران کی آیت پڑھ کے بات ختم کر دیتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت صاف کہا ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تمہیں ضرور اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، اور تم ضرور بھی ضرور نہایت تکلیف دہ باتیں سنو گے اہل کتاب کی جانب سے، یعنی یہود و نصارہ کی طرف سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ تو یہ آئیں گی ان کے جانب سے۔ اب اس میں کیا ہمارا کام ہے، اس پر کبھی پھر میں بات کر لوں گا، حالانکہ بہت ساری باتیں اس میں بتا بھی چکا ہوں، ذکر بھی کر چکا ہوں، لیکن یہی یہاں پر گزارش ہے کہ کم سے کم کچھ ہم محسوس کر لیں، کچھ احساس کر لیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ جب احساس کر لیں گے تو مقابلے کے لیے راستے بھی نکل آئیں گے، طریقے بھی آ جائیں گے سامنے۔ اور تنہا اس وقت کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا جب تک پورا سماج اس سلسلے میں اپنے اپنے حساب سے سپورٹ کے لیے تیار نہیں ہوگا، کھڑا ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، جو حالات بن رہے ہیں ان حالات میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔